پاکستان کے پاس سمندر ہے، بندرگاہیں ہیں، مگر اپنے جہاز نہیں، اور اس کی قیمت ہم ہر سال اربوں ڈالرز ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جب 1947 میں پاکستان ایک آزاد ملک بنا تو خوشی کے ساتھ ایک خاموش مسئلہ بھی ہمارے سامنے تھا۔ ہمارے پاس سمندر تھا، بندرگاہیں تھی اور تجارت کے بڑے خواب تھے، لیکن قومی مرچنٹ فلیٹ صرف 3 جہاز پر مشتمل تھا۔ ایک ایسے ملک کے لیے جس کی معیشت تجارت پر کھڑی ہو، یہ خطرناک کمزوری تھی۔ اسی وقت سمجھ آ گیا تھا کہ اگر اپنے جہاز نہیں ہوں گے تو معاشی آزادی ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ اسی احساس کے تحت اگلے 20 برسوں میں پاکستان نے شپنگ کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ سرکاری منصوبہ بندی ہوئی، سرمایہ کاری آئی اور 1960 کی دہائی تک قومی بیڑا بڑھ کر 41 جہازوں تک پہنچ گیا۔ یہ صرف تعداد نہیں تھی، ایک سوچ تھی۔ یہ مانا گیا کہ شپنگ صرف کاروبار نہیں بلکہ معیشت، خوراک اور توانائی کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اسی سوچ کے نتیجے میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یعنی PNSC مضبوط ہوئی اور 1982 میں یہ تعداد بڑھ کر 45 ہو گئی، جن میں آئل ٹینکرز، بلک کیریئرز اور کارگو شپ نمایاں تھے۔ PNSC اس وقت ایک منافع بخش ادارہ تھا جو نہ صرف تجارت سنبھالتا تھا بلکہ قومی خزانے میں حصہ بھی ڈالتا تھا۔ لیکن یہ دور زیادہ دیر نہ چل سکا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ PNSC 45 سے گھٹ کر صرف 13 جہازوں تک رہ گئی ہے اور ان میں سے بھی زیادہ تر 20 سال پرانے ہیں۔ جبکہ دنیا کی شپنگ انڈسٹری جدید ٹیکنالوجی، کم ایندھن والے جہازوں اور بڑے بیڑوں پر چل رہی ہے، ہم اس دور میں بہت پیچھے رہ گئے۔ کاغذوں میں منافع دکھایا جا رہا ہے مگر حقیقت مختلف ہے۔ آمدن کم ہو رہی ہے، منافع سکڑ رہا ہے اور حالیہ مہینوں میں منافع 1/3 تک گر چکا ہے۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ یہ منافع اصل شپنگ سے نہیں بلکہ اثاثے بیچنے اور وقتی فائدوں سے آ رہا ہے، جو کسی بھی ادارے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک قومی اثاثہ بوجھ کیسے بن گیا؟ وجوہات زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں، بد انتظامی، سیاسی مداخلت اور پیشہ ورانہ فیصلوں کی کمی۔ بیڑا وقت پر جدید نہیں بنایا گیا، بڑے پیمانے پر آپریشنز کی طرف نہیں جایا گیا اور پرانے جہاز مہنگی مرمت اور کم کارکردگی کا سبب بنتے رہے۔ ہر وہ دن جب جہاز بندرگاہ پر بیکار کھڑا رہا، ملک کو براہ راست نقصان ہوا۔ دوسری طرف پاکستان کی تجارت بڑھتی رہی مگر PNSC کا حصہ مسلسل کم ہوتا گیا۔ آج ہماری 90% سے زیادہ تجارت غیر ملکی شپنگ لائنز کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی ہر سال 4 سے 8 ارب ڈالرز صرف فریٹ کی مد میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ صرف معاشی نقصان نہیں، یہ اسٹریٹجک خطرہ بھی ہے، خاص طور پر بحران کے وقت۔ اس زوال کے اثرات پورے بحری شعبے میں نظر آتے ہیں۔ سی فیررز کے لیے روزگار کم ہوا ہے، شپ ریپیئر یارڈز ترقی نہیں کر سکے اور آج مہنگے فریٹ کی وجہ سے ہماری برآمدات عالمی منڈی میں کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ سب اس لیے زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ خطے کے دوسرے ممالک نے بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ بھارت، سری لنکا، جنوبی کوریا اور انڈونیشیا نے شپنگ کو اسٹریٹجک صنعت سمجھا اور آج ان کے بیڑے ہم سے کئی گنا بڑے ہیں۔ اب کئی دہائیوں بعد ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ حکومت نے PNSC کی انتظامیہ نیشنل لاجسٹک سیل NLC کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقصد صرف چہرے بدلنا نہیں بلکہ پورا نظام درست کرنا ہے۔ 30% حصص کی ویلیویشن، نیا سرمایہ اور بیڑے کی تجدید اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اگر یہ اصلاحات واقعی سنجیدگی سے ہوئی اور ادارے کو پیشہ ورانہ آزادی ملی تو PNSC دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سیاسی مداخلت جاری رہی تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ حقیقت بہت سادہ ہے۔ جہاز ناکام نہیں ہوتے، نظام ناکارہ ہوتے ہیں۔ PNSC کی کہانی کسی ایک ادارے کی نہیں، یہ ہمارے فیصلوں کی کہانی ہے، کیونکہ زوال کوئی مقدر نہیں ہوتا۔ تو سوال اب یہ ہے کہ کیا پاکستان سمندر کو واقعی اپنی معاشی شہرت ماننے کے لیے تیار ہے؟